ہماری آج کی تفتیش 11 اور 12 ستمبر کو ہونے والی بارش ہے۔ یہ وہی بارش تھی جس کے بعد ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی صورت تبدیل ہو گئی اور شہر ایک تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس تالاب میں عام شہری ہی نہیں، خواص بھی ڈوب گئے۔ اپنی تفتیش کا دائرہ آگے بڑھاتے ہوئے اس تباہی کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اس جگہ کی نشاندہی کی جائے گی جہاں سے آنے والے یا دانستہ چھوڑے جانے والے گندے پانی نے سپریم کورٹ کو اپنی لپیٹ میں لیا، جس کی بنا پر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کراچی کی انتظامیہ کو عدالت میں طلب کیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی یا فورکاسٹ رپورٹ کا بھی ذکر کریں گے کہ یہ پیشگوئیاں کس طرح تیار کی جاتی ہیں اور کتنی صحیح ہوتی ہیں۔ آج ہماری تفتیش پانی کے بارے میں ہے۔ پانی وہ جو کراچی کے باسیوں کے لیے زندگی ہے، مگر بعض اوقات یہی پانی تباہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ کراچی کی اہمیت سے کون واقف نہیں؟ یہ وہ شہر ہے جس کا ملکی معیشت میں 70% حصہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو اس میں کراچی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 68 to 70% کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے، کیونکہ پیداوار بڑھتی ہے یا درآمدات جب آتی ہیں تو بندرگاہ پر آپ ڈیوٹی کی شکل میں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، ٹیکسز کی شکل میں ادائیگی کرتے ہیں، پھر آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ جب اس کا پہیہ چلتا ہے تو اس سے پروڈکشن بھی ہوتی ہے، پیداوار بھی ہوتی ہے اور حکومت کو ریونیو بھی ملتا ہے۔ بظاہر خوبصورت اور پلاننگ کے تحت نظر آنے والی سڑکوں کے نیچے ایک اور جال بچھا ہے، اور وہ جال ہے پانی کا، جس سے پانی استعمال ہو کر سیوریج کی شکل میں سمندر تک لے جایا جاتا ہے۔ کراچی میں جس طرح واٹر سپلائی کا ایک سسٹم ہے جو سینکڑوں کلومیٹر کا ایک سسٹم ڈلا ہوا ہے، جس میں سینکڑوں کلومیٹر کی ٹرنک مینز ڈلی ہوئی ہیں، ڈسٹریبیوشن مینز ڈلی ہوئی ہیں، واٹر میں 4 انچ سے لے کے 84 انچ تک کی لائنوں کا ایک جال ہے پورے شہر میں۔ صاف اور گندے پانی کے علاوہ کراچی میں قدرتی اور مصنوعی برساتی نالوں کا بھی ایک جال بچھا ہے، اور ان برساتی نالوں کا بھی رخ سمندر کی جانب ہوتا ہے۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں جدید کراچی کی ابتدا کی۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ کراچی کی ابتدا کی وجہ بارشیں بنی۔ اس راز کو جاننے کے لیے ہمیں سن 1919 میں جانا ہوگا، اور ہماری رہنمائی کریں گے عارف حسن، جو ایک تاریخ دان کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکٹ بھی ہیں۔ آپ کا جو جدید کراچی ہے یہ 1719 میں اسٹیبلش ہوا ہے، 29 میں۔ اس سے پہلے ایک بندرگاہ ہوتی تھی، حب ندی اور سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں، اس کا نام تھا کرک بندر۔ یہ بندرگاہ بارشوں کی وجہ سے سلٹ اپ ہو گئی تھی 1728 میں۔ جو اس کے ہندو سہوکار تھے، جو سندھی تھے، وہ تلاش میں نکلے کہ کہیں اور کسی اور بندرگاہ میں ہم جا کے تلاش کریں، وہاں شفٹ ہوں۔ تو انہوں نے یہ کراچی کا جو نیچرل ہاربر تھا اس کو پسند کیا، قدرتی بندرگاہ جو تھی کراچی کی، اور انہوں نے یہاں آ کے ایک قلعہ بنایا۔ تو کراچی جو ہے ایک فورٹیفائڈ ٹریڈنگ پوسٹ کی طرح شروع ہوا۔ آج کراچی کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، اور ہر نئے دن کے ساتھ اس آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر شہر کے انفراسٹرکچر، بالخصوص پانی کی سپلائی اور نکاسی کے لیے کوئی خاص منصوبہ سامنے نہیں آیا۔ اس وقت صرف کراچی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے، اور یقیناً اس کے اوپر ایک ڈیزائن اسٹریٹجی ہونی چاہیے، نالے پراپر وے میں ہونے چاہیے، ہمیں باقاعدہ اس نعمت کا جو ہے وہ بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانا چاہیے، جو کہ بدنصیبی یہ کہ وہ جو صرف ضائع ہو رہا ہے، نالوں میں جا کے اور سمندر میں گر رہا ہے، کہ ہم اس پانی کو بھی جو ہے وہ اسٹور نہیں کر پا رہے۔ ہمارے پاس ڈیمز ہونے چاہیے۔ اس کا ثبوت کراچی کی حالیہ بارشیں تھیں، جس نے شہری زندگی مفلوج کر دی، اور یوں میٹروپولیٹن سٹی کے انفراسٹرکچر کی قلعی کھل گئی۔ حالیہ بارشوں اور انفراسٹرکچر سے پہلے بات کرتے ہیں پانی کی۔
پانی جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے لیے چلتے ہیں کینچر جھیل، جو ایک طرح سے کراچی کے پانی کا ٹینک ہے۔ اس جھیل میں دریائے سندھ سے کراچی کے حصے کا پانی آتا ہے اور جمع کر لیا جاتا ہے، اور پھر پانی کی سپلائی نہروں کے ذریعے شروع کر دی جاتی ہے۔ کراچی کو اس وقت یومیہ 60 کروڑ گیلن پانی سپلائی کیا جا رہا ہے، تاہم سرکاری حکام اسے 65 کروڑ گیلن قرار دیتے ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے کراچی کی واٹر سپلائی کی، اس میں 650 ملین گیلن یعنی کہ 65 کروڑ گیلن یومیہ جو ہے کراچی کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے، جس میں سے دریائے سندھ سے 550 ملین یعنی 55 کروڑ گیلن پانی سپلائی ہوتا ہے، اور 100 ملین گیلن بلوچستان کا جو سلسلہ ہے ہب ڈیم، وہاں سے سپلائی ہوتا ہے۔ کراچی کو پانی کی کمی کا سامنا ہر دور میں رہا، جس کا ثبوت عوامی مظاہرے ہیں۔ کراچی کا ایک شہری اس وقت 165 لیٹر پانی یومیہ استعمال کرتا ہے، مگر افسوس کہ ملنے والے اس قلیل پانی کا بھی 35% حصہ چوری کر لیا جاتا ہے۔ واٹر بورڈ اس چوری کو 20 سے 25% قرار دیتا ہے۔ تو میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کراچی میں تقریباً 25% جو ہے وہ اوور آل ویسٹیج ہے، تھیفٹ ہے، اور پلفریج ہے، لاسز ہیں، آپ جو بھی اس کا نام دے دیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کراچی کو ملنے والے پانی کی سپلائی لائن کو۔ کینچر جھیل سے کراچی کے لیے پانی کا سفر نہروں کے ذریعے ہوتا ہے، جس کی پہلی منزل 4 فلٹر پلانٹ اور پمپنگ اسٹیشن ہوتے ہیں۔ یہاں اتنی مٹی کیوں ہے؟ مٹی یہ وہ مٹی ہے کہ اس کے نیچے جو ہے گریولز وغیرہ، سینڈ اور وہ ڈلا ہوا ہے۔ آئیے اب گھارو فلٹر پلانٹ چلتے ہیں، جہاں سے چلنے والا پانی ملیر کینٹ سمیت سابقہ ضلع شرقی اور ملیر کے بیشتر علاقوں میں آتا ہے، مگر یہ فلٹر پلانٹ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہے۔ ایک بڑی خطرناک بات بتاؤں گا کہ عید والے دن، عید سے ایک دن پہلے جو لائٹ گئی ہے، چاند رات تقریباً چوتھے دن عید کو لائٹ آئی، کیسی آئی؟ تو وہ 4 دن پانی بند تھا۔ 3 دن کا تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن گھارو پمپنگ سٹیشن اور پپری پمپنگ سٹیشن سب سے ہوپلیس کیبلز ہیں وہاں پہ KWSB کے۔ اگر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جائیں اور اس کو جب فالٹ آیا ہو تو اس کا آپ معائنہ کریں، اس کیبلز کے اندر اتنے جوائنٹ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بار بار برسٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی پرانے کیبل ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے ہم نے KWSB کو پروپوزل دی تھی کہ جی آپ اس کیبل کو چینج کروا لیں۔ یہ صورتحال یہاں نئی نہیں ہے۔ پانی کے نئے منصوبے فنڈز کی کمی کا شکار اور چوری عروج پر۔ ایسے میں شہری پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ واٹر بورڈ کے صارف کے لیے پانی نہیں، مگر اس مافیا کا کاروبار جاری رہتا ہے، اور وہ بھی واٹر بورڈ کے پانی سے۔ ایسا کیوں؟ یہی سوال واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے سامنے رکھا گیا۔ چوری ہے، یہ ایک مافیا ہے جس کے خلاف واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایک جنگ کر رہا ہے، اور اس کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور جو پانی چور ہیں، یہ ٹینکر مافیا ہے جو خاص طور پہ منگو پیر میں ہے، نارتھ کراچی میں ہے، لانڈی میں، ان کی سزاؤں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی کو آبادی کے بڑھاؤ کے حوالے سے دنیا کا نمبر 1 میٹروپولیٹن سٹی قرار دیا جاتا ہے، جہاں انتہائی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، مگر انفراسٹرکچر ایسا کہ نہ پانی پینے کو اور نہ پانی نکلنے کو۔ وہ ایریاز جو صاف ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوئے، تو یہ ایک عمل جاری ہے احتساب کا، اور اس میں جو شخص بھی ذمہ دار ہوگا، ابتدائی کارروائی ہو گئی ہے اور آخری یا انتہائی کارروائی بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ 11 ستمبر کی صبح کراچی کا موسم خوشگوار تھا۔ سندھ میں بارشوں کا زور جاری تھا، مگر کراچی کے شہری ہلکی پھوار سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر سپہر تک بوندا باندی تیز برسات میں تبدیل ہو گئی۔ گو کہ بارش کا یہ سلسلہ اگلے روز تک جاری رہا، مگر پہلے دن کی ہی بارش نے شہر کے بیشتر حصوں کا زمینی رابطہ منقطع کر دیا۔ نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے برساتی نالے اپنی مقررہ سطح عبور کر کے باہر بہنے لگے۔ سب سے برا حال اولڈ سٹی ایریا کی شاہراہوں IIA چندری گڑھ روڈ، شاہراہ لیاقت، MT خان روڈ اور اس کے اطراف کے علاقوں برنس روڈ، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر اہم عمارتوں کا تھا۔ اس بارش میں
वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ और शहर भर का फुजला बरसाती नालों के साथ तैरता नजर आया। देखिए, वाटर बोर्ड का फजला नहीं है। मैं थोड़ा सा अगर चाहेंगे तो मैं फिर ये बात कहने पे मजबूर हूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी किसी पे शिफ्ट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये वो सॉलिड वेस्ट है जो नालों में चला जाता है। कराची के अंदर सिर्फ सिटी गवर्नमेंट नहीं है, निकासी आपके लिए कई एजेंसीज़ हैं जिनको काम करना होता है और करते हैं। उसमें सबसे पहले सिटी गवर्नमेंट आती है, फिर 18 टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं जिनके ऊपर छोटे नाले हैं और जिनके ऊपर छोटे एरियाज से पानी की डिवाटरिंग है। बाज लोगों के नज़दीक इस सूरत हाल की वजह ओल्ड सिटी एरिया का सतह समंदर से नीचा होना है, जिसकी वजह से सीवरेज और बरसाती पानी समंदर की बजाय शहर में आ गया। ओल्ड सिटी का जो एरिया है वो सतह समंदर से नीचे है, तो बरसात हो या सीवरेज हो, दोनों सूरतों में उसको आपको पंप करना पड़ता है ऊपर। महकमा मौसमियात के मुताबिक ओल्ड सिटी एरिया का समंदर से नीचा होना एक पुरानी थ्योरी है। दरहकीकत वो शहर के इस हिस्से को समंदर की सतह से कई फीट ऊंचा करार देते हैं। कुदरत ने कराची में बरसाती पानी के निकास का ऐसा निज़ाम मुरतब किया है कि क्या कराची की कोई इंतजामिया करती। 13 बड़े और 400 के लगभग छोटे बरसाती नाले शहर की 2 बड़ी नदियों में अपना पानी देती हैं और ये नदियां पानी को समंदर तक ले जाती हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है, आपको असर नौ कुछ नहीं बनाना, आपने उसको में इजाफा करना है और उसमें बेहतरी करनी है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। प्रॉपर वे में डैम्स होने चाहिए, हर सूबे में डैम्स का जो है वो इजाफा करना चाहिए ताकि इस पानी को आप रिस्टोर करें, ताकि आपके पास पानी की जो है वो कभी भी किल्लत ना हो, क्योंकि ये एक नेमत मिल रही है तो इसका भरपूर तरीके से हमें फ़ायदा जो है वो उठाना चाहिए। और इसी तरह से स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सिस्टम जो है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं और तहसीलें हैं और जितने भी ताल्लुकात हैं और टाउन्स हैं, वहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निज़ाम जो है वो वज़ा किया जाए और उनमें ऐसी चीज़ें ले जाएँ ताकि वो चीज़ें जो हैं वो क्लॉग ना हो, बंद ना हो। बरसाती नालों और सीवरेज का निज़ाम किसी दूसरे शहर की तरह कराची में भी जुदा था, मगर 11 और 12 सितंबर को ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों निज़ाम एक हो गए। क्या सीवरेज और बरसाती नालों का रास्ता पहले से एक था और जाहिर हालिया बारिशों ने किया? जो बरसाती नाले हैं इनमें बरसात जब नहीं होती, जब भी कुछ ना कुछ बह रहा होता है, पानी होता है ना, ये क्या होता है, ये सीवरेज का पानी होता है। वजह यह है कि सीवरेज का जो सिस्टम है कराची में वो बरसाती नालों के साथ लिंक है। कराची शहर सिर्फ ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाले से बदनाम नहीं, बल्कि अब कब्ज़ा माफिया यहाँ के बरसाती नाले भी बेच चुकी है, जिसकी वजह से शहर से निकासी आब का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस कब्ज़ा माफिया में कौन लोग शामिल हैं, आइए जानते हैं, मगर एक वक्फे के बाद।